اندر جو یہ ٹیچر ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے، میں سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توفیق جو ملی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس انعقاد اور اس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کامیاب بنائے۔ چند باتیں، حالانکہ یہ جو مجلس یا جو پروگرام کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھی شیخ بدرالدین صاحب اس کو شروع کریں گے اور اختتام تک پہنچائیں گے۔ چند باتیں جو ایک استاذ اور ایک شاگرد کی ہوتی ہے، ہمارے اسلام دھرم کے اندر، اسلام مذہب کے اندر اور دوسرے ادیان کے اندر، دوسرے مذاہب، دوسرے دھرم کے اندر کیا رول رہا ہے، اس کا چند چیزیں میں بتاؤں گا۔ چونکہ میرا دراسہ ادیان مذاہب معاصرہ ہے، ہندو دھرم، جین دھرم اور دوسرے یہودیہ نصرانیہ، اسی طرح اسلام، میرا دراسہ اسی پر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، وہ کسی ایک دھرم کے لیے نہیں، سارے دھرم کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو سب کے لیے ہے۔ اور یہ ہمارا قرآن سب کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو سیکھتے تھے، ان کا کیا طریقہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدرس، ایک ٹیچر اور ایک معلم ہونے کے ناطے آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا، اس میں سے ایک چیز جو چند منٹ کے اندر میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ہم قرآن کے بعد اپنی دھارمک کتاب مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، میں یہ دھرم اور مذہب کی بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے سب ٹیچر بہت مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ سب لوگوں کا مقصد ایک ہے، تعلیم۔ کیسے پڑھائیں بچوں کو، کیسے ان کو سکھائیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے، ایک مثال میں دینے جا رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سارے دھرم، سارے مذہب، تمام دنیا کے لیے آپ معلم بن کر کے آئے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر دھرم کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ وہ غور سے سنیں۔ ایک صحابی یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک شخص، جس کو صحابی کہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والا۔ ہماری بہت ساری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں ایک عبادت، اس کو آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں، نماز جو پڑھتے ہیں۔ ہمارے اسلام دھرم کے اندر نماز کی جو اہمیت ہے کسی اور دوسری عبادت کی نہیں ہے، توحید کے بعد، عقیدے کے بعد۔ ایک صحابی رسول معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی ہیں۔ نماز کی حالت میں، نماز سب سے بڑی چیز ہے، نماز کی حالت اپنے بیان کر رہے ہیں کہ میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی نے اس کو چھینک آ گئی. چھینک میں جب چھینک آتی ہے تو اسلام دھرم کے دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے اور جو سننے والا ہو وہ یرحمک اللہ کہے. یہ صحابی رسول معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں کہہ دیا یرحمک اللہ. نماز کی حالت میں نہیں بول سکتے. جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس حالت میں نہیں بولنا چاہیے. یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں کہہ دیا یرحمک اللہ. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام میری طرف گھورنے لگے اور اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پر مارا. پھر میں دیکھا, سمجھ گیا کہ میں کوئی غلطی کر دیا. میں سمجھا کہ میں کوئی غلطی کر دیا ہوں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسے موقع پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم, ایک ٹیچر ہونے کے ناطے آپ نے اس طالب کے ساتھ یا جو سیکھنے والے تھے آپ نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا. اس کے بعد نماز ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, کوئی چیز نہیں. حالانکہ یہ نماز کی عبادت ہے, اس حالت میں بولے تھے اور صحابہ کرام جو ساتھی تھے وہ بولنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں صحابی رسول معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ واللہ, اور سے سنیں ٹیچر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, اور یہ وہ تعلیم جو عالمی تعلیم ہے, یہ تو ایک ادنا چیز ہے. وہ معاویہ بن الحکم السلمی کہتے ہیں کہ واللہ قسم بخدا ما ضربنی ولا شتمنی ولا قہرنی, کے الفاظ استعمال ہے حدیث کے اندر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی غلطی کی تھی, بہت بڑا جرم کیا تھا کہ نماز کی حالت میں آپ نے کلام کیا تھا جو کہ نماز کی حالت میں درست نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی کچھ نہیں کہا. معاویہ بن الحکم السلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں. ٹیچر سنیں, بچے بہت شرارت کرتے ہیں, بہت غلطیاں کرتے ہیں, اس سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں. آج کل مدارس کے اندر یا اسکولوں کے اندر بہت سارے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ڈر کی وجہ سے, ٹیچر کے ڈر کی وجہ سے. چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس والدین سے کہتے نہیں جائیں گے. ٹیچر ابھی آپ سنیں گے تو اس کا سلبی پہلو, اس کا اثر کیا ہوتا ہے. یہاں دیکھیے ایک معلم جو ساری دنیا کے لیے ہے, وہ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ انہوں نے مجھے مارا نہیں, اور کہتے ہیں کہ ولا شتمنی, برا بھلا بھی نہیں کہا. مکاتب کے اندر جائیے, ٹیچر کی زبان سے ایسے غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں, سور کہہ دیتے ہیں, کوئی کتا کہہ دیتا ہے, کوئی عجیب سی ہے. اس بچے پر, ابھی چھوٹا بچہ ہے, اس پر کتنا اثر پڑے گا آپ سوچیے. اور یقیناً آپ معلم ہیں, گھروں کے اندر بھی والدین کو, آپ سب کے گھر چھوٹے بچے ہیں, وہاں بھی ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے, ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے
جو بچے کو خطاب کر کے بچے کو بلانے کے لیے یا کبھی غصے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جو بچہ اس کو سیکھ لے اور وہ اپنی زبان سے ادا کرے، بجائے کہ اس کے ہم اسکول میں یہاں تو یقیناً نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلم ہے، کرے کہ ولا شتمنی، برا بھلا نہیں کہا۔ ابھی آپ کے ایک ساتھی نے سعودی عربیہ کے اندر ایک آپ کے ساتھ پڑھنے والے، انہوں نے اپنے بچے کو ایک غلط لفظ استعمال کر کے ان کا خطاب کیا کرتا تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بچہ دیکھنے لگا ابو کہاں گئے، نہیں پایا، دروازے پر انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد جب دیکھا غصے کے مارے کہا یا ہماری عقل بالکل مطلب اس میں کتا ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے، اس کے معنی یعنی وہ الفاظ بچہ کہاں سیکھا تھا؟ اپنے گھر میں سیکھا تھا نا، تبھی آج اس باپ اپنے باپ کو، اپنے والد کو وہ کہہ رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے، گدھا کہہ رہا ہے۔ سکھایا کس نے تھا؟ باپ نے سکھایا تھا۔ اور اگر ٹیچر ہے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اس طرح غلط الفاظ کے ساتھ ان کو پکاریں گے تو وہ سیکھ لے گا، اور یقیناً جو سیکھا ہے اس کو وہ ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ولا شتمنی، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا، ولا کفرنی، ڈانٹا ٹپٹا بھی نہیں۔ بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے سکھایا کہ نماز کی حالت میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض ٹیچر ہوتے ہیں بڑے غصے والے ہوتے ہیں، نہیں، ابھی بتائیں کہ کلاس روم میں داخل ہو ٹیچر تو سارے غصوں کو باہر رکھ دیں، بچوں کے سامنے نہیں غصہ اتارنا چاہیے، اس کے سلبی اثرات کیا ہوں گے، بہت ہی غلط ہوتے ہیں۔ نہ مارے، نہ برا بھلا کہے، ایک مشرف ہو اس کے حوالے کر دے۔ بچے کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، اس طرح کی عادت ہے تو والدین کو باخبر کیا جائے، گھر والوں کو منشن کیا جائے، بتایا جائے کہ ایسی ایسی چیز ہے، لیکن وہاں مارنا، وہاں غلط لفظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت معلما احسن منہ تعلیما، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلیم دینے والا، ان سے اچھا کسی کو پایا نہیں۔ حالانکہ آپ بول بھی سکتے تھے، برا بھلا بھی کر سکتے تھے، ڈانٹ کپٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ معلم ہے پوری دنیا کے لیے۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے اپنے اس تدریسی اور تعلیمی عمل کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کریں، ان کے ساتھ کون سا برتاؤ کریں تاکہ بچوں پر اس کا غلط اثر نہ پڑے۔ یہ چند چیزیں تھیں، چونکہ یہ میرا وہ نہیں ہے، آپ بتائیں گے ساری چیزوں کو، اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سیکھنے، سکھانے، تعلیم و تربیت اور جو اس کے